املی آلو بخارے کا پانی پی لیا کرو، بدن کی چربی پگھل جائے گی اور چہرے کے کیل محاسے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ گندم کا حلوہ دماغی کینسر کو ختم کر دیتا ہے۔ سونے سے قبل چارپائی کے سرہانے پر امرود کاٹ کر رکھ دو، مچھر نہیں آئیں گے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہیں تو رات کو صرف ایک دانہ چلغوزہ کھا لیں۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آ جاتا ہے۔ بنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ والناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں، یرکان کا شافی علاج ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو تو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زندگی کے بنیادی اصول: آہستہ بات کریں، کم بولیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ اپنی صحت کو ترجیح دیں، خود کو تعلیم دینا کبھی بند نہ کریں، اپنی انا، خواہشات اور غصے پر قابو رکھیں، مزید مسکرائیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض سے نمک کا استعمال کم کروایا کرو۔ اگر آپ 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھنیں اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں اور بچے کو دائیں کروٹ سے سلائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 3 کھجور، 1 چمچ بادام، 2 چمچ جو کا دلیا، سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں۔ یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں میں دہی بہت ہی مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ دوائی کھانے کے فوری بعد 1 منٹ لیٹ جاؤ، دوائی جلدی اثر کرے گی۔ ہلدی والا دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کسی جگہ موچ آ گئی ہے تو ہلدی والے دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پینے سے آرام آتا ہے۔ سونے سے پہلے آلو بخارا کھا لیا جائے تو بے چینی نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے دودھ پی لیا جائے تو نیند سکون کی آتی ہے۔ سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لوگے تو کھانا خراب نہیں کرے گا۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل لینے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔
خالی پیٹ لہسن کھاؤ گے تو پیٹ بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال کرو گے تو ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ جو عورتیں حسن بڑھانا چاہتی ہیں وہ بھنڈی کی سبزی استعمال کریں۔ سبزی ہمیشہ انسانی جسم کو فائدہ دے گی اگر وہ کم مسالہ میں تیار کی گئی ہو۔ گھٹنوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو کالے چنے گرم دودھ کے ساتھ کھا جاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی نہانے سے قبل 1 ہفتہ لگاتار استعمال کرنے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی میل صاف ہو جاتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے ذہن ہر دم تازہ رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے جسم کی سوزش کم ہوتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانولا چہرہ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 8 سے 10 بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں۔ شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں نہار میں مولی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ مولی کا استعمال کیا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، لہسن کو پیس کر اس میں زیتون کا تیل شامل کریں اور متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ لہسن میں موجود قدرتی خصوصیات درد کو کم کرتی ہیں اور پٹھوں کی سوزش کو دور کرتی ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نمک اور بیکنگ سوڈا کا مکسچر بنا کر دانتوں پر لگائیں اور اچھی طرح برش کریں۔ یہ دانتوں کی صفائی کے لیے ایک قدرتی طریقہ ہے اور بدبو کو دور کرتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے پپیتے کا رس پینے سے آنکھوں کی روشنی میں بہتری آتی ہے۔ پپیتے میں وٹامن ای کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کریں۔ لیموں کا رس اور چینی کا مکسچر بنائیں اور اسے چہرے پر لگائیں۔ یہ داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور جلد کی رنگت کو صاف کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے دہی میں تیل اور 1 چمچ ہلدی ملا کر بالوں میں لگائیں، پھر 30 منٹ بعد دھو لیں۔ دہی بالوں کو نرم کرتا ہے اور ہلدی ان کو مضبوط بناتی ہے۔ زکام اور نزلہ کا علاج، ادرک اور شہد کا مکسچر پانی میں ملا کر پئیں۔ یہ نزلہ اور زکام کے لیے مفید ہے اور سانس کی تکالیف کو دور کرتا ہے۔ پاؤں کی خشکی دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل اور شہد کا مکسچر پاؤں پر لگائیں اور رات بھر چھوڑ دیں۔ صبح نرم اور ملائم پاؤں ہوں گے۔ چہرے پر جھریاں کم کرنے کے لیے
انڈے کی زردی اور شہد کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو نرم کرتا ہے اور جھریوں کو کم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد تیزابیت کا علاج، کھانے کے بعد چمچ بھر سونف کھائیں، یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ کمر درد کا علاج، سرسوں کے تیل میں ادرک کا رس ملا کر کمر پر لگائیں، اس سے درد میں کمی آتی ہے اور پٹھے آرام دہ ہو جاتے ہیں۔ ارک گلاب اور گلیسرین کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ پیشاب کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ککڑی اور تربوز کا رس پینے سے پیشاب کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، یہ قدرتی طور پر جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے لیموں کا رس اور دارچینی کا پانی پئیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے 1 چمچ نمک کو نیم گرم پانی میں ڈال کر غرارے کریں، یہ منہ کی بدبو اور انفیکشن کو دور کرتا ہے۔ پتھری کے علاج کے لیے پپیتے کے پتوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری کی بیماری میں آرام آتا ہے۔ پٹھوں کی جلن دور کرنے کے لیے تلسی کے پتوں کا رس یا تیل متاثرہ حصے پر لگائیں، تلسی میں موجود مرکبات پٹھوں کی جلن کو کم کرتے ہیں۔ جلدی دانے اور مہاسے دور کرنے کے لیے تلسی کے پتوں کا عرق لگانے سے چہرے پر ہونے والے دانے اور مہاسے کم ہو جاتے ہیں۔ نزلہ اور کھانسی کے لیے پودینہ اور ادرک کا جوشاندہ بنائیں اور پئیں، یہ کھانسی اور نزلہ کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے۔ چہرے کی خشکی کو دور کرنے کے لیے شہد اور زیتون کے تیل کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ادرک، لہسن اور شہد کا مکسچر روزانہ کھائیں، یہ آپ کے مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اور مسوڑوں کی صحت کے لیے نمک اور کالی مرچ کو پیس کر پانی میں مکس کریں اور اس سے دانت صاف کریں، اس سے مسوڑوں کی سوزش بھی کم ہوتی ہے۔ کمر کی طاقت کے لیے اجوائن، زیرہ اور سونف کا پانی پئیں، یہ کمر کے درد کو کم کرتا ہے اور کمر کو طاقت دیتا ہے۔ گھریلو ٹوٹکے سے بالوں کا رنگ سیاہ کریں، انار کے چھلکوں کو خشک کر کے پیس کر بالوں میں لگائیں، یہ قدرتی طور پر بالوں کا رنگ سیاہ کرتا ہے۔ خوبصورت پاؤں کے لیے بادام کے تیل اور کے گلاب کا مکسر پاؤں کی جلد پر لگائیں، یہ پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے اور خشکی دور کرتا ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے دودھ اور ہلدی کا مکسچر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو صاف کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں کا علاج، نیم کے پتوں کا رس متاثرہ جگہ پر لگائیں، نیم کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پھوڑوں اور پھنسیوں کو ٹھیک کرتی ہیں۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے لیے شہد اور ادرک کا مکسر پینے سے آواز کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور گلا نرم رہتا ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پئیں، یہ جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ جلد کی چمک بڑھانے کے لیے ٹماٹر کے رس اور ارکے گلاب کو ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ کانوں کی صفائی کے لیے تلسی کے پتوں کا رس یا تیل کانوں میں ڈال کر صفائی کریں۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، یہ دل کی بیماریوں کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر جوڑوں پر لگائیں، یہ درد کو کم کرتا ہے اور جوڑوں کو آرام دیتا ہے۔ دانتوں کی صفائی اور تیزابیت کو کم کرنے کے لیے نمک اور ہلدی کا مکسچر بنا کر دانتوں پر لگائیں، اس سے تیزابیت کم ہوتی ہے اور دانتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے چائے میں پودینہ کے پتوں کو ڈال کر پئیں، پودینہ کی خوشبو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ موڈ کی بہتری کے لیے
آلو کا رس پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد کی دیکھ بھال۔ آلو کا رس چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن کی تیز رفتاری کو کم کرنے کے لیے اجوائن اور پانی کے مکسچر پی کر دل کی دھڑکن کو معمول پر لایا جا سکتا ہے۔ خشک ہونٹوں کا علاج۔ گلاب کے پانی میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، یہ ہونٹوں کو نرم اور ملائم بناتا ہے۔ جلد کی صفائی کے لیے ٹماٹر کے رس میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کو صاف کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ خواتین کے ماہواری کے مسائل کے لیے اجوائن اور زیرہ کا پانی روزانہ پئیں، یہ ماہواری کے مسائل کو کم کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ چہرے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے عرق گلاب اور پانی کا سپرے چہرے پر کریں، یہ چہرے کو ٹوٹنے اور تھکاوٹ سے بچاتا ہے۔ دانتوں کی صحت کے لیے نمکین پانی سے منہ دھونے سے دانتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے اور مسوڑوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ جلد کی لچک کو بہتر کرتا ہے اور جھریاں کم کرتا ہے۔ نزلہ اور زکام کے لیے لہسن کے جوشاندے میں نمک شامل کر کے پئیں، یہ نزلہ اور زکام کو دور کرتا ہے اور سانس کے مسائل میں راحت فراہم کرتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے گاجر کا جوس روزانہ پیئے، یہ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ موڈ کی بہتری کے لیے بادام اور پستہ کھانے سے دماغ کی کارکردگی بڑھتی ہے اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ جو لوگ کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرو، بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوری اٹھ کر لیے کرو، سینکڑوں بیماریاں خود ہی دور ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے بھوکا سو جانا ہی بہتر ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل دینے سے بالوں کی جڑوں اور جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت اور طاقت دیتے ہیں۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، اس سے سوجن نہیں ہوگی۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گے۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل مت کھائیں۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے اور آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ اگر نیند نہ آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ ایک لہسن کا جوا خالی پیٹ کھایا کریں۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کم چینی والی چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔
دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی یہ علامت ہے۔ ٹھنڈی چیز کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ جو کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو، زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی کھائیں۔ گائے کا دودھ پیو، یہ رنگ کو نکھارتا ہے۔ زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر بڑھتی ہے۔ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے تو جانوروں کو دانہ ڈالنے سے خوشی دیر تک قائم رہے گی۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات پانے کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ جس عورت کی عمر 45 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھایا کرے۔ یاد رکھیں، ناشتہ دیر سے کرنے والے انسان اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتا۔ اگر نیند اچھی نہ آتی ہو تو لیمو چاٹ لو۔ اگر عورتیں زیادہ تیز قدم اٹھاتی ہیں تو ان کے گھٹنے کمزور ہو جائیں گے۔ نہانے سے قبل بالوں کی جڑوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جو انسان کھیرے روزانہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں دالیں زیادہ استعمال کریں۔ صبح نہار پیٹ پانی میں کے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیمو کا استعمال کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر برتن دھوئے بغیر زیادہ دیر رکھ دیے جائیں تو ان پر خطرناک قسم کے بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارے گھر کے مختلف حصوں میں پھیل جاتے ہیں اور یہ صحت کے مسائل کا باعث بنتے ہیں۔